رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ برائی کا کام کرے، برا کام ہو جانا، گناہ کا کام ہو جانا، یہ انسان کی عادت ہے، فطرت ہے، تو فوراً اس کے بعد نیکی کی طرف متوجہ ہو۔ جیسے ہی کوئی برا کام کرے فوراً اس کے بعد نیکی کی طرف متوجہ ہو۔ اگر برے کام کے بعد نیکی کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ نیکی اس کی برائیوں کو ختم کر دے گی۔ بالآخر انسان جب بھی، بعض صوفیاء نے اور بعض لوگوں نے اس بات کو بھی رقم کیا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اس کو صلاۃ توبہ بھی وہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ جنرل کلیہ ہے۔ ہاں، گناہ کے بعد ندامت کے آنسو، توبہ کی 2 رکعتیں پڑھنا، یہ سب چیزیں درست ہے، لیکن اس حدیث کے اندر تو یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کا کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیں تو وہ نیکی اس گناہ کو کھا جائے گی، وہ نیکی اس گناہ کو انشاءاللہ کھا جائے گی۔ اور نیکی کرنے کی جو غرض و غایت ہوتی ہے وہ بالآخر انسان کے دل میں یہ شمع جلاتی ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، خوف خدا کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گزارشات رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا کی نیکی کو اتنی بڑی نیکی کہا ہے، ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو یہ حکم بھی ایک دفعہ دیں گے، کیا؟ کہ جہنم میں سے ہر اس شخص کو نکال لاؤ، جہنم میں سے ہر اس شخص کو نکال لاؤ جو پوری زندگی میں کسی بھی ایک لمحے میں خوف خدا میں مبتلا ہوا۔ لیکن یہ اس کے اوپر توکل کر لینا اور اس کے اوپر انحصار کر لینا اور اس کے اوپر انسان یہ سوچ لے کہ میں شاید جہنم کی آگ بھگت سکتا ہوں اور ایک لمبا عرصہ جہنم میں رہ سکتا ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کل آپ کے سامنے ایک لمحے کا ذکر کیا ہے تو انسان، یہ والا مائک بند کریں، تو انسان یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم کو سہ لے؟ اور حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات جب سنتی تھی کہ جو اللہ رب العزت سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، اور جو اللہ سے ملاقات کی امید پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات پسند کرتے، تو امی عائشہ کے ذہن میں، اور یہ امت کے لیے فائدہ ہے، یہ سوالات کا پیدا ہو جانا تب بھی پیدا ہوئے، تب بھی جواب مل گئے۔ امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ کون سا ایسا شخص ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ موت سے تو ہم بھی کراہت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو آپ نے بالعموم لوگوں سے سنی ہے، علماء سے سنی ہے۔ امی عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا اور کہا، عائشہ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا مطلب یہ ہے جب نیک بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے خوشخبریاں اور بشارتیں ملتی ہیں۔ گویا یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں یہ درست ہے کہ جب موت کے لمحات آ جاتے ہیں، نزا کا وقت قریب آ جاتا ہے تو نیک عمل کرنے والے کو اپنا بالآخر ٹھکانہ نظر بھی آ جاتا ہے اور اپنا انجام بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ جو اس حدیث میں بھی رسول اللہ نے کہا، اے عائشہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اس کو اللہ کی طرف سے خوشخبریوں کی نوید سنائی جاتی ہے تو دنیا کے غم بھول جاتا ہے اور پھر اللہ سے ملاقات کی جستجو اور تگ و دو میں پڑ جاتا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا اکرام رکھا ہے، میرے لیے اتنے تحفے رکھے ہیں، تو پھر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور جو بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو جب اس کا برا ٹھکانہ اور اس کا انجام بد دکھا دیا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اور اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ اگر بات اس کی تشریح میں آپ پڑھیں، ضمنی طور پہ بات آئی ہے لیکن علم کے طور پہ، کہ حضرت موسیٰ کے پاس جب ملک الموت آئے تھے، حضرت موسیٰ بالکل اپنے آپ کو تندرست فیل کر رہے ہیں اور بالکل صحت کے عالم میں ہیں، تو انہوں نے اچانک ملک الموت کو اپنے سامنے دیکھا تو کہا کیا؟ انہوں نے کہا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا کہ میں ابھی تندرست ہوں، نہ کوئی ایسی ویسی بات، اور یہ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ نے مکہ جڑ دیا انسانی شکل میں، وہ ملک الموت اللہ کے پاس شکایت لے کے گیا، آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو پیغام بھیجا، کتنا زندہ رہنا چاہتے ہو؟ بیل کی
نیچے ہاتھ پھیر لو، اوپر ہاتھ پھیر لو، جتنے بال آئیں گے اتنے سال جی لو، اور کیا چاہیے؟ کہا پھر موت ہی ہے۔ کہا اگر پھر اس کے بعد بھی موت ہی ہے تو ابھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے ملاقات کو پسند فرمایا۔ گویا یہ بات درست ہے کہ جو آخر وقت ہوتا ہے اس کے اندر بندہ مومن کو اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے منہ سے کلمہ جاری ہوتا ہے، اور اللہ کے انعامات کا اس کے زبان سے تذکرہ جاری ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو ٹریننگ اور تربیت کی ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ترک دنیا، یہ جو دنیا ہے اس کی بے رغبتی اگر انسان کے دل میں آ جائے تو خوف خدا آ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لیٹے ہوئے، عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کو لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک پہ وہ کھجور کی چھالوں کے نشان ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ ہمارے مرشد ہیں، رہنما ہیں، امیر ہیں، قائد ہیں، سپہ سالار ہیں، آپ کے لیے کوئی ریشمی بچھونا، ریشمی بستر کا انتظام نہ کر دیا جائے؟ آپ لیٹتی ہیں تو چٹائی کے نشان آپ کے چہرے پہ آ جاتے ہیں، ہمارے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، ہمارے قائد ہیں آپ، ہمارے لیڈر ہیں۔ رسول اللہ نے کہا تو نے کیا سمجھا عبداللہ ابن مسعود؟ مجھے میری مثال اس دنیا میں ایک مسافر جیسی ہے، میں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، یہ دنیا سمجھ لے میرے لیے ایک درخت ہے۔ جس طرح مسافر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرتا ہے، کیا کبھی درخت کے نیچے محلات بناتا ہے؟ کیا کبھی ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے والے نے وہاں پہ جھونپڑی بنائی ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا میں ایسے ہے، یہ ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کا قیام ہے، اس قیام میں مجھے ریشمی بچھونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ جو سید ولد آدم ہے اس کو ریشمی بچھونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر، آپ زیادہ جذباتی تھے، عبداللہ ابن مسعود نے تو یہ بات سن لی۔ حضرت عمر ایک دن رسول اللہ کے گھر میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کے گھر کا جائزہ لیا، رونا شروع ہو گئے، رونا۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھے ایک ہی چادر میں لیٹے ہوئے، استراحت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر داخل ہوئے، وہ اٹھے، رسول اللہ نے اپنی چادر کو، اپنے سطر کو بالکل سیدھا کیا، راستہ پہ راستہ کیا، تو حضرت عمر رسول اللہ کے جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے چہرے پہ نشان دیکھے اور حضرت عمر جسم پہ دیکھ رہے ہیں کہ کھجور کی چھالوں والی چٹائی ہے اور رسول اللہ کے جسم کے اوپر اس کے نشان پڑے ہوئے، جیسے انسان کسی ایک کروٹ میں لیٹ جائے تو جسم کے اوپر کچھ نشان آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کمرے کا جائزہ لیا، ایک تکیہ اس میں بھی کھجور کی چھال ہے، ایک چمڑا ہے، کل ملا کے 3 کلو جو پڑی ہے پورے کمرے میں۔ حضرت عمر رونا شروع ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا ہے، اور یہ جلیل القدر پیغمبروں ہی کا شیوہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دولت نہیں تھی، یا مال غنیمت نہیں تھا آتا، یا وہ دنیا کو حاصل نہیں تھے کر سکتے؟ رسول اللہ کے پاس ایک وقت میں اتنا مال تھا کہ آپ نے 100 اونٹوں کو قربان کیا، ایک وقت میں 100 اونٹوں کو رکھا نہیں ہے، اختیار کیا، اضطراری نہیں ہے، جبر نہیں تھا، خود اختیار کیا، خود اختیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے یہ جملے سنے اور حضرت عمر کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مختلف بات کی، ان کو مختلف کہی۔ حضرت عمر نے چونکہ یہ الفاظ بھی کہے، روم، فارس، ایران، کیسر و کسرا، اللہ کے رسول محلات پہ سوتے ہیں، بستر پہ سوتے ہیں، ریشمی چادریں لیتے ہیں، ریشمی لحاف لیتے ہیں، نرم و گداز بستروں پہ ہوتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ تیار نہ کر دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا، اے عمر تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ رسول، پیغمبر۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے وہ رسول اور پیغمبر۔ رسول اللہ کے بارے میں صحیح احادیث ہیں کہ آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ہنڈیا ابلنے کی آوازیں آتی تھی، جیسے آپ ہنڈیا کے اوپر ایک ڈکن رکھ دیں، اس کو بوائلنگ پوائنٹ پہ لے آئیں، وہ ڈکن لگتا ہے بار بار ہنڈیا کو، اس طرح کی آوازیں رسول اللہ کے سینے سے آتی تھی۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے رسول اللہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، رسول اللہ تو معصوم عن الخطا ہیں،
رسول اللہ سید ولد آدم ہے، وہ اللہ رب العزت سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے خوف میں مبتلا ہیں، اور میں اور آپ ایک مجلس میں رسول اللہ بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ استغفر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ کیا گناہ کیا؟ کوئی گناہ کیا؟ کوئی گناہ کے بغیر اللہ کے عبادت گزار بندے ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ میں اور آپ غفلت میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی بے ثباتی کے اوپر جتنی احادیث کہی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، اور آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے، تین ہی باتیں ہیں میں نے کہا جو محدثین نے لکھی ہیں کہ تین چیزیں خوف خدا پیدا کرنے میں بڑی مجرب ہیں، ایک موت کی یاد، ایک دنیا سے بے رغبتی، اور ایک عذاب جہنم کا۔ اور اگر اس کے اندر چوتھی بات محدثین کی ملا لی جائے تو اس میں رغبت بھی ہے جنت کی۔ اور اگر کوشش کریں گے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے گزارشات رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پہلی جو تربیت کی ہے، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان یا بندہ مومن دنیا میں کچھ نہ کمائے، لیکن جو آیت پڑھی کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی اگر لائف کی پوری تگو دو ہی دنیا کی زندگی بن جائے تو سمجھ لے وہ غافل ہے۔ ہاں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو نہیں بھولا، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی زندگی جانوروں جیسی ہے، جانوروں کی کیا زندگی ہے؟ صبح اٹھے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی اور اپنا پیٹ پالنے کی جانور کو، بس سارا دن رزق کے پیچھے، ہر وقت رزق کے پیچھے بھاگنا جانوروں کا کام ہے، خوراک کے پیچھے بھاگنا۔ آپ نے کیا کر لینا؟ آپ بھی اگر صرف اپنی زندگی کا مطمع نظر یہ بنا لیں گے کہ میں نے سارا وقت خوراک کے پیچھے اور رزق کو کمانا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے دنیا بڑی اچھی گزاری، بیوی بچوں کا پیٹ پال لیا، پوری زندگی صبح اٹھے دکان پہ گئے، شٹر ڈاؤن کیا، گھر آئے، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ انفاق فی سبیل اللہ کا، نہ روزے کا، نہ دنیاوی معاملات کا، نہ حقوق العباد کا، نہ حقوق اللہ کا، اور سمجھا ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ان کا کل قیامت کے دن وزن بھی نہیں ہونا نیکیوں کا، ان لوگوں کا جن کا ذہنی ٹارگٹ صرف دنیا کی زندگی بن جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی بے ثباتی کے اوپر جو احادیث کہی ہیں وہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے علماء جب یہ احادیث بیان کرتے ہیں تو ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ علماء جی یہ حدیث، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے بھائی ہیں طارق جمیل صاحب، یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں اور ان کی جب گاڑی نکلتی ہے یا ان کا لائف سٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں یار یہ حدیثیں بیان کرتا ہے اور خود گاڑیوں میں پھرتا ہے۔ علماء کا کیا گاڑیوں میں پھرنا جائز نہیں ہے؟ درست نہیں ہے، 100% جائز اور درست ہے، اور اعمال تو قیامت کے دن ہی تلنے ہیں، اور انما الاعمال بالنیات، اگر اس نے نیت سے وہ لوگوں کو دنیا کی بے رغبتی کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ کے قول ہے، یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے۔ پھر لوگ سوشل میڈیا کے اوپر تبصر اڑاتے، ہرگز نہیں اڑانا چاہیے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ طارق جمیل صاحب کا فرمان نہیں ہے۔ ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، یہ رسول اللہ کا قول ہے۔ اس دنیا کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور ہر شے کے اوپر اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر جو مخلوق کرتی ہے ان پہ لعنت نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر کے اوپر لعنت نہیں ہے، اور اس کی طرف آنے والے بڑھنے والے کسی بھی شخص کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنا کیا، اور ساتھ استثناء کیا او عالمن او متعلمن، عالم کے اوپر اس کائنات کے اندر لعنت نہیں ہے، او متعلمن، اور ان لوگوں کے اوپر جو کبھی آیت سننے مسجد میں آ جائیں، جو کبھی قیام کے لیے مسجدوں میں آ جائیں، جو کبھی درس و تدریس کے لیے مسجد میں سننے کے لیے آ جائیں، وہ بھی اللہ کی لعنت سے محفوظ ہے۔ صرف یہ 4 چیزیں اس دنیا میں لعنت سے باہر ہیں، باقی دنیا کی ہر چیز لعنت شدہ ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اگر عالم نہیں ہے تو متعلم تو بن جائیں، اور اگر متعلم نہیں ہے تو ذکر اللہ کرنے والے تو بن جائیں، اللہ کی تسبیحات پڑھنے والے اور نمازی تو بن جائیں، اللہ کی لعنت سے تو بچ جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ کتنا سخت ارشاد ہے، اور اس کے اندر سے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ کیا؟ اگر اس کائنات کی، اگر اس دنیا کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہو، مچھر کا پر کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ میری اللہ کی اس دنیا پوری کی
حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے، ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نہ ملے. اور یہ اللہ کا حق کیا ہے، اور اللہ کا حق تھا، وہ چاہتا تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اور اسی لیے محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا لولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو کفار اور انسانوں کی جو عادات اور حرکتیں ہیں، اللہ کی قسم اللہ ایک قطرہ بھی پانی نہ برساتا. یہ جانوروں کی وجہ سے اور جانوروں کے اوپر رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پانی دے رہا ہے. یہ بھی حدیث صحیح ہے، لولا البہائم. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھ کے کہا تھا مستریح او مستراح منہ. کیا مطلب؟ ہر جنازے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا، دو اقوال ہیں، یہی دو باتیں. جب بھی کوئی میت مرے یا مستریح ہے، مستریح کس سے ہے؟ سکون پا گئی، راحت پا گئی دنیا کی آزمائشوں سے اگر نیک ہے، دنیا کی ابتلاؤں سے اگر نیک ہے، دنیا کی تکلیفوں سے اگر نیک ہے. یا او مستراح منہ، یا اس سے دنیا والے راحت پا گئے، انسان راحت پا گئے، شجر راحت پا گئے، بلاد راحت پا گئے، عباد راحت پا گئے. اگر بد ہے تو دنیا والے اس سے راحت پا گئے، اور اگر نیک ہے تو وہ دنیا کی ابتلاؤں سے راحت پا گیا. کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ 12 سے زائد حدیث کا مفہوم ہے متعدد الفاظ کے ساتھ، جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنا ایک قسم کا منہ کالا کرتا ہے، اور دنیا آگے آگے بھاگتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا کی سٹرگل اور محنت کے لیے ذلیل ہوتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے ترلے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، پی آر شپ بناتا ہے، ریلیشن شپ بناتا ہے. ہر وقت دماغ میں یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، فلاں سیاستدان سے بنا لوں، فلاں ایس ایچ او سے بنا لوں، فلاں ایس پی سے بنا لوں، فلاں شخص سے بنا لوں، فلاں تاجر سے بنا لوں، فلاں کو پروٹوکول دے دوں. دنیا کے پیچھے بھاگنے والا بندہ اس طرح ذلیل ہوتا ہے کہ ہر وقت مخلوق کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ خود کو کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بڑے اعلیٰ تعلقات بن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ رسوائی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا رسوائی ہے. اور جو بندہ آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالآخر دنیا حقیر ہو کے اس کے قدموں میں آتی ہے، دنیا حقیر ہو کے اس کے قدموں میں آتی ہے. اور یہ اگر آپ غور کریں، آپ علماء جو ربانی قسم کے علماء ہیں، آپ غور کریں ان کی لائف کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر. وہ کسی ایم این اے کے پاس نہ بھی جائیں، وہ کسی ایم پی اے کے پاس نہ بھی جائیں، وہ کسی وزیر صدر مشیر کے پاس نہ بھی جائیں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ہر ان کے گھر کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے علماء مسجدوں میں آ جائیں. لوگ آج کل بہرحال علماء کا وہ اکرام اور احترام نہیں رہا، لیکن آج بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ وہ اگر آئیں تو جی چاہتا ان کے نیچے اپنی بندہ سر کی ٹوپیاں اور دستاریں پاؤں کے نیچے رکھ دے. یہ علماء کا مقام ہے. ہاں، دنیا ان کے پاس فقیر ہو کے ذلیل ہو کے آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا ایک وقت آئے گا، اور یہ دیکھیں حدیث کیسی آج کے دور کے اوپر فٹ ہوتی ہے، مجھے اپنے بعد کوئی خطرہ نہیں ہے تم سے سوائے دنیا کی رغبت اور محبت کا، کہ دنیا کی یہ جو مال و زر کی فراوانی ہے یہ کہیں، کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو، یہ کہیں اثر انداز نہ ہو جائے. اور مجھے لگتا ہے ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے گھروں کو ایسے آراستہ اور پیراستہ اور ڈیکوریٹ کرو گے جس طرح کعبۃ اللہ کو پردوں سے اور فرنیچروں سے سجایا جاتا ہے. کعبہ کی جو تکریم تھی اس دور کے اندر بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس کے اوپر غلاف چڑھاتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے اور پردے لٹکاتے تھے، اور اس کے اندر فرنیچر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کہہ رہے ہیں جب مسلمان گھروں میں فرنیچر تو بڑی دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ متواتر 3 دن، جتنے دن رسول اللہ زندہ رہے ہیں گندم کی روٹی 3 دن پیٹ بھر کے نہیں کھائی. اس دور میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایک وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے گھروں کو ایسے ڈیکوریٹ کیا کرو گے جس طرح کعبۃ اللہ ڈیکوریٹ ہوتا ہے، یعنی اپنے گھروں میں بھی پردے لٹکایا کرو گے اور اپنے گھروں میں بھی فرنیچر اور لکڑی کے کام کاج کے بیڈ اور فرنیچر اور صوفے رکھا کرو گے. آپ آج ایمانداری سے بتائیے کیا مسلمانوں کے
گھر گھر کے عالم یہ نہیں ہے. آج تو جو غریب آدمی ہے اس کی کھڑکی کے اوپر بھی پردہ لٹکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے گھر میں بھی صوفہ موجود ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے گھر میں بھی فرنیچر موجود ہے کہ نہیں؟ پھر بھی وہ نہ شکر ہے، پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، مجھے اور آپ کو قیامت تک کے لیے یہ بات سمجھا کے گئے ہیں، اللہ کی قسم جس بندے کے پاس صحت موجود ہے، عافیت موجود ہے، امن موجود ہے، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا موجود ہے، صرف ایک دن کا، اپنے اپنے گھروں کا جتنے بھی بیٹھے ہیں، غریب بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سوچ لیں آپ کے گھر میں کتنے دن کا کھانا موجود ہے. جو امیر بیٹھے ہیں ان کی تو شاید 7 نسلوں کا کھانا اگر پیسوں پہ ڈیوائیڈ کیا جائے ان کے بینک بیلنس اور اکاؤنٹس میں موجود ہے. اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے اور صحت و عافیت بھی موجود ہے، گویا دنیا کا سارا مال وہ سمجھے میرے پاس موجود ہے. ہم نے سمجھنا نہیں، ہم نے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا نہیں. پیار سے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر کو پکڑا، کن فی الدنیا کانک غریب، اے بیٹے، اے عبداللہ ابن عمر، اے میرے پیارے اور عزیز بیٹے، دنیا ایسے گزارنا جیسے تم دنیا سے اجنبی ہو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، یا ایسے گزارنا جیسے تم دنیا میں مسافر ہو. مسافر کی مثال ہی کافی تھی لیکن سمجھ نہیں آئی. مسافر جب بھی کہیں جاتا ہے رستے میں تو رستے میں کیا بلڈنگیں بناتا ہے، کیا گھر بناتا ہے، کیا وہاں پہ دکانیں سے جاتا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، کیا تجارت کرتا ہے؟ مسافر کیا کرتا ہے؟ مسافر کی لفظ کی اگر ٹرانسلیشن، آپ مسافر کیا چاہتا ہے؟ سفر آسان ہو جائے بس. مسافر کی اصل خواہش کیا ہے؟ کہ میرا سفر آسان ہو جائے، میرا سفر آرام دہ ہو جائے، میرا سفر جلدی کٹ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث سمجھایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ خاکے بھی بنایا، خاکے یعنی ڈائیگرامز، اور یہی سمجھاتے سمجھاتے کہ اس مسافر کی زندگی تو، انسان کی زندگی تو ہے مسافر کی طرح، اور خواہش تو یہ ہونی چاہیے اچھی طرح جلدی سے طریقے سے گزر جائے. لیکن ہر مسافر، ایک چورس ڈبہ بنایا، ایک لائن باہر جا رہی، ہر مسافر، کہنے والا بھی اور آپ سب بھی، ہمیں کیا پتا ہماری موت کا دن کیا ہے، اور ہر مسافر اس چورس ڈبے سے باہر اپنی امیدوں کی لائن لے کے جا رہا ہے. یعنی ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی پلاننگ، جس کی اسٹریٹجی میں اتنی لمبی پلاننگ ہے کہ موت کو اس میں سے محو کر دیا گیا ہے اور امیدیں اور خواہشیں موت سے بھی آگے جا رہی ہے. یعنی زندگی پوری کا نصاب بنانے کی بجائے اپنا نصاب زندگی سے بھی آگے بنا لیا، حالانکہ اگلا نصاب تو تیرے بچوں کا ہے، تیرے وارثوں کا ہے. اور انسان اس جگہ پہ جا کے پہنچ کے مر جاتا ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اجماع امت تو لفظ بڑا چھوٹا ہے، اجماع انسانیت ہے. اجماع انسانیت، جو ملحد ہوتا ہے، بے دین کافر، جو اللہ کو نہیں مانتا، دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا پیدا نہیں ہوا. کیسا اجماع ہے! اور اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ٹریننگ ہے. اللہ کا منکر بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ کا منکر بھی موت کا منکر نہیں ہے، اس کو پتہ ہے موت آنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، بہترین عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو مردہ ہی گنے. مثلا کہنے والا بھی سب سے پہلے. اور آپ یہاں بیٹھے سوچ لیں، آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، سوچیں ایک منٹ کے لیے کیا فرق پڑ گیا دنیا کو. اللہ کی قسم رتی کا فرق نہیں پڑا، رتی برابر فرق نہیں پڑا. اور عبداللہ ابن عمر نے، ہاں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کچھ لمحات کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں ہیں دنیا میں کیا فرق ہے؟ سورج رک گیا، دن رات کا سسٹم رک گیا، گھڑی رک گئی ہے، سسٹم نہیں چل رہے. اپنے بیوی بچے کیا مر گئے ہیں؟ کیا ان کے گھروں کا سسٹم بند ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا نا، یا اجنبی بن کے رہو یا مسافر، تو میں تمہیں کہتا ہوں ہر روز اگر زندگی کا ایسے گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. کیسے؟ جس دن کا سورج طلوع ہو شکر بھی کرو اور سوچ لو یہ آخری دن ہے اب میری زندگی کا. اللہ کی قسم اگر انسان حضرت عبداللہ ابن عمر کی صرف یہ نصیحت مان لے تو سیدھا ہو جائے. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے مسجد سے نکلنا اور میری رب تعالیٰ سے ملاقات ہے، آپ کیسی نماز پڑھیں گے؟ آپ کیسی عبادت کریں گے؟
اور اگر آپ ہر روز اس طرح گزاریں گے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے اور یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے، عبداللہ ابن عمر کا قول یہ بھی ہے، اور پھر شام ہو تو سمجھ لو آخری شام ہے، تو پھر عبادت کا جو لطف آئے گا. اور ابھی بہت سی خواتین سوال بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں. آ رہا تھا ایک خاتون نے میسج کیا کہ عبادات کا مزہ نہیں آ رہا، رمضان گزر رہا ہے، توبہ کی امید ہے، توبہ کرنا بھی چاہتی ہوں، خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو رہا، دل راغب نہیں ہو رہا. تو ایک کلیہ یہ بتا کے انشاءاللہ کل، آج ارادہ تھا دعا کا، انشاءاللہ کل انشاءاللہ دعا کریں گے. بہت سے ساتھیوں نے کہا دعا کریں، انشاءاللہ کل اس وقت میں دعا بھی کریں گے. ایک کلیہ یہ ہے، کسی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا میری بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں سوالات کر رہی، کسی کے ذہن میں یہ اشکال ہے کہ میرے دل میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے ایک بڑا مجرب کلیہ آپ کو دیتا ہوں. آج جائیے گھر، رات کا کچھ پہر ہو جائے، 12 بج جائیں، 1 بج جائے، قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے 2 رکعت، چاہے قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے جو حافظ ہیں زبانی پڑھ لیں، جو حافظ نہیں ہے مصحف کھول کے پڑھا جا سکتا ہے. خام ہاں یہ بھی آج کل معاشرے میں بحث جی نفل کے دوران قرآن پاک کھولا جا سکتا ہے، بالکل کھولا جا سکتا ہے، قرآن پاک اوپر سے پڑھا جا سکتا ہے. امی عائشہ کے غلام کا صحیح سند سے واقعہ موجود ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، سوال و جواب کی نشست میں اس کا جواب دیں گے. جائیں گھر، جب رات گزر جائے، بیوی بچے سو جائیں یا جاگ بھی رہے ہو، ایک کمرے میں ایک مصلی ڈال لیجئے، صرف 2 رکعت 29واں اور 30واں پارہ 1000 آیات کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے قیام کیجئے. رسول اللہ کی حدیث ہے، ایسا خزانہ اس کے مقدر میں لکھا جائے گا کہ جس کی کوئی قدر و قیمت کائنات میں ادا ہی نہیں کر سکتا، اور آپ کے دل کے اندر خشوع بھی پیدا ہوگا، خضوع بھی پیدا ہوگا. کیوں؟ اس وقت آپ اور آپ کا رب تنہا ہوگا، آپ رب کے کلام سے رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اللہ کے فضل و رحمت سے میری یہ بہن جس نے سوال کیا ہے، 2 رکعت جائے گھر میں جا کے پڑھے، اور یہ 2 پارے 1000 آیتوں. اور آپ سب بھی صرف رمضان میں یہ ارادہ کر لیں، 2 رکعت کے اندر 1000 آیات ہر روز پڑھ لیا کریں. اللہ رب العزت کہنے والے کو، سب سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.